وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میری اللہ آواز آ رہی تعالیٰ ہے آپ کو سر؟ بہت عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے. کہاں سے کال کیا حمزہ بھائی؟ سر میں اس وقت فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی، حکم کریں. اچھا سر، اگر آپ آج اجازت دیں تو میں سورہ حجرات کے بہت کچھ کنفیوژن تھی مجھے، وہ میں کلیئر بس کرنا ایک چاہ رہا سوال تھا. کرو، ایک تو سوال کیا آپ نہیں، کو ایک سن لوں؟ سوال سورہ حجرات کے متعلق آپ کا جو سب سے اہم سوال ہے وہ پوچھ لیں. بسم اللہ. چلیں سر، کیونکہ میرے دو تین سوال ہیں، پھر کسی دن بات کر لیں گے اگر آج وقت کم ہے تو. ایک سوال کا آپ کو اجازت دیتے ہیں جو سب سے اہم ہے، سب سے جو کریٹیکل کوشچن ہے وہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں. اچھا سر، اچھا چلیں سر، میں ایک ہی سوال پوچھ لیتا ہوں کہ میں نے ایک ڈیبیٹ سنی تھی آپ کی، غالباً وہ مولوی لطیف یا عبداللطیف نامی شخص ہیں ان کے ساتھ، اوکے. اور ایک دور بھی دیکھیں جہاں آپ عمر این ابو بکر شیخین پہ جب وہ کفر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں سورۃ حجرات کی آیات سے آپ نے دلیل. تو اوکے. وہاں جو مخالف اہل سنت ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ آیات تنبیہ کے طور پہ آئی ہیں، یہ پہلے موجود نہیں تھی. میرا بس سوال یہ ہے کہ کیا تو وہ آیات دیکھیں بھائی، پہلے یہ ایک تھی؟ فراڈ ہے نا، آپ کے کتب میں جب موجود ہے. دیکھیں کہ جی اگر سر، کوئی میں یہ وہی کہتا پوچھ ہے رہا کہ ہوں، میں دیکھیں وہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ آیات پہلے تھیں یا عمل پہلے ہوا تھا. میرے عزیز میرے بھائی، جی جی آیات آپ کے مسلم میں موجود ہے کہ آیات پہلے سے بھی موجود تھا؟ ٹھیک ہے نا، مسلم میں موجود ہے کہ آیات پہلے سے بھی موجود تھا. لیکن دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں آیات کو چھوڑ دیں، ایک دفعہ سائڈ پہ چھوڑ دیں. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کی، جھگڑا کیا. ٹھیک ہے نا. سر. ان کو سر آپ، دیکھیں، اور بھائی ایک سن ہوتا لو بھائی نا، ہے بات سن لو. قانون. جی جی. اور بھائی آپ کو پتہ ہے، سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے احترامی کرنا کفر ہوتا ہے. جی انہوں جی. نے یہ عمل ان سے صادر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ہم اس سر، آیت میرا سوال آیت کو یہی ہے سائڈ کہ پہ رکھتے ہیں ایک منٹ قانون، کے لیے. آپ بتا اور بھائی رہے ہیں کہ آیت کو سائڈ پہ قانون رکھتے ہیں. بدتمیزی کرنا کفر ہوتا ہے. تو ہم میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ قانون پہلے موجود تھا جب انہوں نے بدتمیزی شروع سے کی ہے؟ موجود تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سر کرنا ہے، وہی ان کی ریفرنس بے مجھے عزتی دے کرنا دیں کفر سر، ہے. یہ وہی مجھے ایک ریفرنس دے دیں کہ یہ قانون کہاں موجود تھا، تاکہ یہ میرا وہ قانون ایک کہاں کنفیوژن موجود تھا؟ کلیئر ہو جائے. جی میں بھی آپ کو کہاں بتا لکھا دیتا ہے، ہوں. کس آیت میں کہاں بیان کیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے اگر ان کو دیکھیں سنہ 9 ہجری تک نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا واجب ہوتا ہے. دیکھیں میں ابھی آپ کو، اب میری بات نہیں کاٹنا، آپ نے کچھ نہیں بولنا، سن لو. جی جی سر. جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی جانب سے آیا ہے، جی جی. آپ کے دل میں یہ بات نہیں رہتا کہ آپ نے اس کے احترام کرنا، اس کی بے احترامی کرنا یہ حرام ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے سورہ حجرات زندگی میں نہیں پڑھی، سورہ حجرات کا نام بھی نہیں سنا، کیونکہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں. آپ کے پنجاب کے دیہاتوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے سورہ حجرات زندگی میں نہ نام سنا ہے، نہ کبھی تلاوت کی ہے، نہ کبھی تفسیر پڑھی، کچھ نہیں پڑھا انہوں نے. لیکن کیونکہ انہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ العربی الحاشمی القرشی المکی المدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، وہ ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ وہ آیا اگر پڑھ لیا تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کی عزت کرنی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو اچھا سر، کہ ان کو ایکچولی یہاں دھوکے کی بات چپ، نہیں ہے، خاموش یہاں خاموش، بات یہ ایک ہے، منٹ، یہاں میری بات بات یہ ختم نہیں ہوئی ہے، ہے. میری جی بات نہ جی کاٹو سر. نا. جی آپ جی نے سوال کیا، سوال جی جواب جی سنو. سر. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے، بے احترامی کرنا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب تم نے شہادت دے دی ہے کہ یہ پیغمبر ہے اللہ کی جانب سے آئے، اور اللہ کی جانب سے جو ایک عام جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی عزت کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایک عام آدمی جو قبیلے کا سردار ہو، یا آپ کے شہر کا ایم این اے ہو، یا آپ کے پولیس کا چیف ہو، یا آپ کے شہر کا تانے کا بڑا آدمی ہو، اس کی آپ عزت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حدیث، کچھ بھی نہیں ہے اس کے عزت، کیونکہ یہ فطری طور پر انسان کو پتہ ہے. تو آپ یہ کہنا کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے، یہ نہایت ہی ایک ایسا عذر ہے جو ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ عذر مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اب آپ سن لو، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء التراث، 2000 ہے. یہ باب صلح حدیبیہ ہے، یہ صفحہ نمبر 484 ہے، حدیث نمبر 2732 ہے، 2731 ہے. یہاں پر عروہ ابن مسعود ایک کفار کی جانب سے آتا ہے حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، کفار کی طرف سے ایلچی ہے. وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے.
وہ جب مدینے جاتا واپس مکے جاتا ہے کفار کے پاس، ان کو یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہے وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں. واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد. میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا ایسا کہ اس کی ایسی تعظیم ہوتی ہو، احترام ہوتا ہو، جیسے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. اس کے تعظیم میں سے ایک ہے کہ خفضوا اصواتهم عنده، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں. خفضوا اصواتهم عنده، کہتے ہیں کہ جب وہ وضو لیتے ہیں تو ان کے پانی کا وضو کا پانی وہ اٹھا لیتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. اور ایک یہی ہے کہ ان کے سامنے وہ آواز دھیمی رکھتے ہیں. یہ حدیبیہ کے مقام پر ہے. حدیبیہ جو ہے کب ہے؟ سنہ 6 سنہ 7 ہجری کو ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے المغازی للواقدی. المغازی میں واقدی صاحب کی المغازی ہے، حدیبیہ کے مقام پہ جلد نمبر 2 ہے. یہاں پہ حدیث نقل کرتا ہے ام عمارہ سے صفحہ نمبر 606 میں کہ عباد ابن بشیر اور فلان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے حدیبیہ میں. ان کے سر پہ وہ سلاح کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ کھڑے تھے. سہیل ابن عمر نے اپنی آواز اٹھائی ہے، آواز بلند کیا. تو ان دونوں جو باڈی گارڈ تھے انہوں نے کہا اخفض من صوتک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دھیمی رکھو پیغمبر کے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی کافر کو پتا تھا، کافر کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اصحاب عزت کرتے ہیں. اس کی عزت کس طرح کرتے ہیں؟ کہ آواز دھیمی رکھتے ہیں. یہ 2 صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے. اس کافر نے آواز اٹھائی نا، سہیل ابن عمر نے، اس کو آواز نیچے دھیمی رکھو. آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. پھر ملاحظہ کریں کہ وہ اسی پروگرام میں نے کہا تھا نا کہ یہ مسلم میں موجود ہے کہ یہ آئے دفعہ پہلے بھی نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آواز نہ اٹھاؤ. اس کے زمانے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، سنہ 5 سے پہلے نازل ہوئی تھی. سعد بن معاذ کی حیات میں، یہ مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں یہ صحیح مسلم ہے. یہاں پر باب مخافت المؤمن ان يحبط عمله. سعد بن معاذ زندہ تھا. سعد بن معاذ کی وفات ہے سنہ 5 ہجری کو. اس زمانے میں یہ آیت نازل، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آواز آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کہتے کہ اس سے پہلے آیت نازل نہیں ہوا تھا. آپ کے علماء کو میں نے بتایا تھا، ان کے پاس جواب تھوڑی تھا. آپ بولو کیا کہنا ہے آپ نے؟ اچھا سر، یہی تھا کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی، تو مجھے بس یہ کلیئر کرنا تھا، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا. ایک بات کا پتہ ہونا اور اس چیز پر قانون بن جانا دونوں الگ باتیں ہیں. جیسے شراب سب کو پتہ ہے بری چیز تھی، لیکن اس کے بعد جب قانون بنا تب اس کی سزا لاگو ہوگی. اگر ایک بات کا پتہ قرآن میں دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہوتا ہے. سر میں بات پوری کر لوں. ایک انسان کو پتا ہے کہ عزت کرنی ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن جب تک اس غلطی پر سزا کا تعین نہیں ہو جاتا تو آپ اس بندے کو اس سزا کے دائرے میں نہیں لے کے آ سکتے. آیات پڑھو. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پتہ نہ بھی ہو، قرآن نے خود فرمایا پتہ نہ بھی ہو تو آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. جو عذر کا بہانہ اب لے کہتا ہوں نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، جی پتہ نہیں تھا. کس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ او بھائی ایک منٹ خاموش، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. ایک منٹ، کس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرنا، احترام کرنا یہ نہیں پتہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، یہ تو یہ کافر کو بھی میں نے دکھا دیا کہ کافر کو پتہ تھا، کافر کو پتہ تھا نا. قانون بن جانے میں فرق ہے. اور سن لو نا پلیز، اب بھائی سن لو، آپ سر مجھے اس آپ سن لیں پلیز. کس چیز کا نہیں پتا تھا نا؟ سن لیں میری بات، سن لیں نا. پھر آپ کس چیز کا نہیں پتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنا ہے یہ نہیں پتا تھا. یہ تو بالکل یہ تو جھوٹ ہے. یہ تو احترام نہ کرنے پہ کافر بن جانا. اب سن لو نا، میری بات ختم نہیں ہوئی. میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں نا، میں بات کر رہا ہوں. آپ جواب نہ دینا، میں آپ سے جب سوال کروں گا تو آپ جواب دیں. کس چیز کا نہیں پتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے یہ تو پتا تھا، یہ تو پتا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا وہ تو کافر ہوتا ہے، کافر بن جاتا ہے. یہ تو قانون تو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ثابت ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس جرم کا اگر سزا نہیں معلوم ہے.
دیکھیں ہر جرم کا ایک سزا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جرم کا ایک سزا ہے. مثلا اگر آپ چوری کریں آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا, آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا. آپ جو ہے مثلا شراب پی رہے ہیں 80 کوڑے ہیں, آپ زنا کریں آپ کو سنسار ہوگی, رجم ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کا نہیں پتا تھا, یہ تو عذر بنتا ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی محکمے میں جائیں نا, آپ کہتے ہیں مجرم کو پتا اکثر نہیں پتا ہوتا کہ کس جرم کا سزا کتنا ہے. مجرمین کو اکثر نہیں پتا ہوتا بھائی. آپ مثلا آپ نے 1000 روپے اگر چوری کیا پاکستان میں, اس کا ایک جرم ہے. 1 لاکھ چوری کریں اس کا جرم زیادہ ہے, اس کی سزا زیادہ ہے. 1 کروڑ چوری کریں اس کا جرم زیادہ ہے. اب میں ادھر جاؤں نا, میں نے 1 لاکھ روپے چوری کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا سزا کتنا ہے. مجھے جج چھوڑے گا, مجھے جج چھوڑے گا بھائی کہ اس کو سزا کا پتہ ہی نہیں تھا, بیچارہ اس کو جانے دو بھائی, اس کو سزا کا نہیں پتا تھا. یہ سزا کا نہ پتا ہونا یہ کسی دنیا کے کسی محکمے میں یہ کوئی مقبول عذر نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اسلام میں جائیں نا, ایک شخص نے شراب پی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے کوڑے پڑتے بھی یا نہیں پڑتے. اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن نہیں پتہ کوڑے نہیں پڑتے, کوڑے پڑے, اس کو چھٹی نہیں ہے, اس کو کوڑے پڑیں گے. ایک شخص سے جا کے زنا کرتا, اس کو پتہ ہے زنا کرنا حرام ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زنا کروں گا تو مجھے سنسار ہوگا. اس کو اس لیے چھٹی نہیں ملتی, اس کو سزا کا نہیں پتا تھا جی. ایک شخص سے چوری کر لیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ چوری کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا, دیکھو سزا کا نہیں پتا کہ چوری کرنے سے ہاتھ کٹ جاتا ہے. اس کو یہ کوئی چھٹی نہیں ملتی کہ اس کو سزا کا نہیں پتا, اس کو جانے دو. ان لوگوں کو پتا تھا میرے بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آواز بلند کرنا بے احترامی ہے, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے آواز بلند کی, کہتے ہیں سزا کا نہیں پتا تھا. میں نے تو ابھی دکھا دیا نا, کس طرح 5 ہجری سے پہلے بھی آیا نازل ہوئی تھی کہ اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. اب فرض کرتے ہیں پہلے نہیں پتا تھا, تو یہ سزا کا نہ پتا ہونا یہ دنیا کے کسی محکمے میں مقبول نہیں ہے بھائی, کہ مجھے پتہ نہیں تھا جی کہ اگر میں چوری کروں تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے. وہ ہاتھ کاٹ دیں گے بھائی, آپ نے چوری کیا آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے. ابھی امریکہ میں آپ جائیں نا کسی جگہ پہ, آپ یہاں پہ ڈرگ ٹریفکنگ کریں یا کسی کو قتل کریں یا کسی کا مال اٹھائیں, جو بھی ہیرا پھیری کریں, اس ہر جرم کا ایک سزا ہے. کسی کا 5 سال ہے, کسی کا 10 سال ہے, کسی کا 6 مہینے. آپ جج کو بتائیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ ہوتا ہے, وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اس پہ. یہ ایک بہانہ. مجرمین کو اکثر نہیں پتا ہوتا, مجرم لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کا جرمانہ کتنا ہے. اور قرآن نے بھی بتا دیا تم لا تشعرون, پتہ نہ ہو تو کیا, پتہ ہو یا نہ ہو تو آپ کا اعمال جو ہے ہفت ہو جاتے ہیں. اب بولیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک قانون مرتب ہی نہیں ہوا, اس سے پہلے اگر کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے. اب بھائی شاہ چالاکی نہ کرو نا. عزت کرنے پہ حبط اعمال ہو جانا, یہ قانون پہلے مرتب تھا یا نہیں تھا؟ اگر مرتب تھا تو مسلم سے نہیں, مجھے اہل تشریع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک منٹ سر, ایک منٹ, آپ بولے تھے, اب میں بول. کیونکہ اگر آپ ان آیات کو دلیل بناتے ہیں تو میں نے آیات کا لنگوسٹیکلی انالیسس بھی کر لیا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. میں نے اردو ٹرانسلیشن لیا, اور اردو ٹرانسلیشن بھی میں نے نہ اہل تشریع کے لیا نہ اہل سنت کے لیا. ان پوری آیات میں کہیں بھی مجھے بیک کا ریفرنس نہیں مل رہا کہ کوئی بھی امپلائڈ میننگ آ رہا ہو اس میں. ان پوری آیات میں جو بھی چیزیں مل رہی ہیں وہ فیوچر کی طرف ریفرنس دے رہی ہیں, جیسے نہ کرو, ہو جانا, یہ چیزیں کنڈیشنل ہیں اور تب اپلائی ہوتی ہیں جب ایک چیز ہو جائے اور وارننگ کے طور پہ آ جائے. آپ آیات کو کھولیں نا, آپ کے پاس اردو ٹرانسلیشن ہے. اور بھائی مسلم کس کی کتاب ہے, مسلم کس کی کتاب ہے بھائی, مسلم کس کی کتاب ہے؟ چالاکی چھوڑ دیں. مسلم چھوڑے, مجھے مسلم سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور بھائی جب آیا اس سے پہلے نازل ہوئی تھی تو پھر کیا کہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اہل تشیع کو جب سب مسلمانوں کا اجماع ہے بھائی, سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ. اچھا سر, آپ کی بات نہیں چلیں, کیوں چلیں, نہیں چلیں گے, نہ سن لو بھائی, شان نزول بتائیں مجھے, اس آیت کے شان نزول بتائیں. آپ سن, جب سب مسلمانوں کا ایک کافر کو پتا ہے بھائی, اور بھائی صاحب آپ ابو بکر عمر پہ پہنچ کے آپ کا سب دین ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیوں ختم ہوتی ہے ابو بکر عمر پہ پہنچ کے؟ الگ بات ہے سر, دیکھیں پتہ ہونا اور قانون ہونا الگ بات ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر پتہ تھا شراب غلط چیز ہے, لیکن جب تک اس کا قانون نہیں بنا تھا اس کی سزا نہیں, حرام ہی نہیں ہوا تھا بھائی, حرام ہی نہیں ہوا تھا. دیکھیں مرتب ہوا, سن لیں بھائی, دیکھیں بھائی, ایک شراب ایک زمانے میں حلال تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرنا کبھی حلال نہیں تھا. یہ آپ دو چیزوں میں مکس کر رہے ہیں. حلال تھا تو رسول اللہ نے پیا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پیا تھا, لیکن ایک زمانہ تھا اسلام میں کہ اگر کوئی شراب پی لیتا تو اس کو کوئی کچھ بھی نہیں تھا. ایک زمانہ تھا کہ اگر نماز بھی واجب نہیں تھا. اب بھائی سن لو نا پلیز بات نہ کاٹے نا بھائی صاحب, پلیز سن لو آپ مکس کر رہے ہیں نا. ایک چیز جو ہمیشہ حرام ہے, آپ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی جب بھی کریں گے کافر ہوں گے. مسلمان بے عزتی نہیں کر سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے احترامی نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ قانون رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا, تعظیم کرنا ہمیشہ واجب رہا ہے. وہ کافر تھا, مشرک تھا. سن لو بھائی, عروہ ابن مسعود کافر تھا, اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو صحابہ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں, اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شراب کے ساتھ آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے. ایک زمانہ تھا کہ مثلا روزہ واجب نہیں تھا. روزہ جب واجب نہیں ہے تو اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا. جب اللہ نے واجب, رمضان کا کوئی مہینہ ہی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جب کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا واجب ہے, آپ کسی کو پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے کعبہ کی طرف کیوں نماز نہیں پڑھی جب اللہ نے واجب ہی نہیں کیا نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ہمیشہ واجب رہا ہے. آپ اس کو نہ کہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بے احترامی کرنا جائز تھا. سنہ 9 ہجری تک جائز تھا کہ آپ جتنی مرضی ان کو گالی دے دیں, بے احترامی کریں, جو بھی مرضی کریں, ان کے سامنے آواز بلند کریں, جو بھی کریں وہ جائز تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ حرام رہا ہے بھائی. اس کو حمل نہ کریں شراب کے ساتھ. یہ قیاس مال فارق ہے. جہاں تک حبط اعمال کا تعلق ہے, حبط اعمال کا تعلق ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے چاہے آپ کو اس سزا کا پتہ ہو یا نہ ہو. وانتم لا تشعرون. سر ہو جائیں گے جی, ہو جائیں گے جی. جو آواز بلند کریں گے, آواز بلند کریں گے تو آواز جس نے بلند کی اس کی آواز ہو جائے گا نا. ہاں بھی ہم دیکھیں وہاں نہ کرو کا ورڈ آ رہا ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے کر دیا تو ہو گئے. اب سن لو, اب سن لو بھائی. جب اب میں آپ سے کہتا ہوں آپ چوری کرو گے, دیکھیں جو آپ امریکہ کے قوانین پڑھیں گے نا اس میں بھی مستقبل کے الفاظ ہیں. جو شخص چوری کرے گا اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. جو شخص رشوت پکڑتے ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر شخص پکڑا گیا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی نا, 10 سال کی سزا ہوگی. اب سن لو پلیز میری بات بار بار او بھائی سن لو پلیز, سن لو تم پلیز سن لو. جب یہ سب پہلے سے قانون موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لو بے عزتی کرنا حرام ہے. صرف آپ کہہ رہے ہیں سزا کی بات ہے. پہلی بات ہے سزا پہلے سے نازل تھا. میں نے مسلم دکھا دیا آپ کو بالاجماع. پلیز میری بات نہ کاٹو. میں اہل تشیع کتب سے دکھا دیں. آپ کے کتب میں تو موجود ہے نا, آپ کے کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے مجھے اس سے کنسرن نہیں. دیکھو میں کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے. پہلی بات یہ ہے, دیکھو بھائی صاحب دیکھیں 2 مختلف سوال ہے. جب آپ ایک دفعہ آپ کہتے ہو کہ اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا, آیا نازل نہیں تھا. دیکھیں جب اس کے آپ کے جواب کے کئی مراحل ہیں. آپ مجھے بات کرنے دیں گے, بات نہیں کاٹیں گے تو میں بتا سکتا ہوں, بات کاٹیں گے تو نہیں بتا سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے آپ کو اس سزا کا پتہ بھی نہ ہو تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں مستقبل کا صیغہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیشہ قانون مستقبل کے صیغے میں ہوتا ہے. جو شخص چوری کرتا پکڑے گا اس کو 10 کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے, یا 20 کوڑے لگیں گے. یہ مستقبل کا صیغہ ہے. جس شخص نے چوری کرتا پکڑا گیا نا اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اب نہیں کہا یہ مستقبل کا صیغہ ہے, یہ تو ماضی میں کر لیا, یہ کوئی عذر نہیں ہے. بات سن لو. دوسری بات ہے قرآن مجید نے جہاں تک سزا کا تعلق ہے قرآن نے کہہ دیا وانتم لا تشعرون, پتہ نہ بھی ہو تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اس کے بعد والا آیت بھی تو پڑھو نا, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہے, انہی کے دل میں, اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے. اگلی آیت بھی پڑھیں. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی سن لو بھائی, تو اسی وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے حبط اعمال کی خبر دی ہے, بعض لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خبر دی ہے. اجر عظیم انہی کے لیے جو اس آیت کے نزول کے وقت اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا آپ کے اپنی کتاب سے کہ آیت پہلے نازل ہو چکا تھا. یعنی جتنا مجھے اہل تشیع کتب سے دکھائیں, میں یہ کب نازل ہوئی اس کے شان. اور سر ایک اور بات نہیں پلیز بھائی صاحب پلیز چپ کرو. میں اپنا سوال نہیں کر رہا ہوں. سن لو بھائی, سن لو
سن لو پلیز، میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا وقت دیا تھا، آپ نے 5-6 سوال کیے ہیں، اب میں آپ کا آخری سوال جواب دے رہا ہوں. سر ایک ہی سوال ہے. نہیں، آخری سوال دیکھو، میں اس کا شان نزول بھی بتاؤں گا اور کب یہ آیا نازل ہوا تھا. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ آیا کیا کہہ رہا ہے، دوبارہ سن لیں، یہ ابو بکر عمر کے کفر کی واضح دلیل ہے، ان کا حبط اعمال کی واضح دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کیا ہے. بے احترامی ہم دیکھیں، آیا نہ بھی ہو نا، آیا نہ بھی ہو، جب اجماع قائم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہے، اور جو بھی بے احترامی کرتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے. یہ واجب القتل کا جرم سنہ 9 ہجری میں ابو بکر عمر سے صادر ہوا ہے. میری بات نہ سو پلیز چپ کرو، میری پوری بات نہیں سن رہے آپ. میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے سوال کیا، چپ کرو پلیز. اوکے بھائی، سوال کا جواب نہیں دیا آپ مجھ سے، آپ شیعہ حدیث آپ نے طلب کیا نا، سر. شیعہ حدیث طلب کیا. آپ بولیں، میں اس کے بعد بولتا ہوں، آپ بولیں. نہیں، اس کے بعد اسے آپ کا آخری سوال ہے، میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا. آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، آپ نے شیعہ حدیث مطالبہ کیا ہے. آپ کو سر میرا پہلا مطالبہ یہی تھا جس پہ ابھی تک میں ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ جب بھی بات ہوتی ہے فیوچر کا شکار ہے، آپ نے مجھے افریقہ کی مثال دی تھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ قانون بن گیا. اوکے، اب سن لو پلیز، اب سن لو، میں سمجھ گیا ہوں، سمجھ گیا. اب سن لو، دیکھو بھائی، ہم آیا کہ چھوڑتے ہیں، یہ اس پہ تو اجماع ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اب یہ بے احترامی کر آواز بلند کر رہا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ بے احترامی ہے. یہ ابو بکر عمر سے سنہ 9 ہجری کو ثابت ہو گیا، صادر ہو گیا. سنہ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پہ ایک کافر کو پتا ہے کہ احترام اسی میں کہ آواز دھیمی رکھا جائے. ابو بکر عمر کو یہ سنہ 9 ہجری کو نہیں پتا تھا، بالکل پتا تھا. تو اب ثابت ہو گیا کہ ان سے کفر صادر ہوگا. آیا جو آیا سے ابھی کام ہی نہیں، آیا سے استدلال ہی نہیں کر رہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اب یہ بات کہ یہ آیا پہلے سے صادر ہوا، آیا پہلے سے نازل تھا یا نہیں تھا، شیعہ کتب میں یہی کہ آیا پہلے سے نازل تھا، ہجرت کے آغاز میں آیا نازل ہوا ہے. دیکھیں، میں آپ کو آپ کی اپنی کتب سے اور شیعہ کتب دونوں سے میں دکھا دیتا ہوں کہ آیا پہلے بھی نازل تھا. دیکھیں، شیعہ اور عمریہ دونوں کا اجماع ہے کہ سعد کی وفات کب ہے؟ سعد ابن معاذ کی خندق میں، غزوہ خندق سنہ 5 ہجری کا واقعہ. یہ صحیح بخاری ہے، شعب دار احیاء تراث العربیہ، یہ حدیث نمبر 463 ہے. اچھی طرح سے دیکھ لو. اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل، اس کے پیر کو زخم لگاتا سعد ابن معاذ کو خندق میں، فمات فیہ، اسی خندق میں اس کی وفات ہو گئی. سنہ 5 ہجری میں اس کی وفات ہے. اچھا، یہ جب پتہ چلا، آپ کو دکھاتے ہیں پھر مسلم، یہ صحیح مسلم ہے، شعب دار الفکر ہے بھائی، ملاحظہ کریں. یہ یہاں پر یہ آیہ جب نازل ہوئی، انس بن مالک کہتے ہیں جب آیہ نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الآیہ، آیہ کے آخر تک نازل ہوئی ہے، یعنی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ثابت ابن قیس اپنے گھر بیٹھ گیا، کہا انا من اہل النار، میں جہنمی ہوں. فسأل النبی سعد بن معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ یہ ثابت کیوں نہیں آ رہا. تو ثابت اس زمانے میں زندہ تھا جب، یہ سنہ 5 سے پہلے کا واقعہ، ایک دفعہ نازل ہوا، ٹھیک ہے نا. جب یہ پتہ چلا تو آپ کے کتب میں بھی ہے یہ سنہ 5 سے پہلے بھی نازل ہوا. تو سنہ 9 ہجری کو جب انہوں نے آواز بلند کی تھا، حبط اعمال کا قانون موجود تھا. تو پھر یہ نہ کہو کہ قانون ہی نہیں تھا جی، حالانکہ اگر اس سے پہلے ان کو پتہ بھی نہیں تھا قانون کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا وانتم لا تشعرون. اب شیعہ کتابوں میں دیکھو، یہ الاختصاص شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی شان نزول. امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ آیات کس کے نازل ہوئے ہیں؟ فی رجلین من قریش کے 2 آدمیوں میں، یہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے. اچھا، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ملاحظہ کریں کہ یہاں پر صفحہ نمبر 477 ہے کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے، مہاجرین انصار کی وہاں پہ کثرت ہو گئی اور وہاں پہ بہت سارے سوال کرتے تھے. وَكَانُوا يُخَاطِبُونَهُ بِالْخِطَابِ الشَّرِيفِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ،
مہاجرین انصار بہت ہی احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خطاب کرتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ابھی تشریف لائے. سب بڑے احترام کرتے ہیں. کیوں اس طرح احترام کرتے تھے؟ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ لَهُمْ, کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ آیت تو ابتداء ہجرت میں نازل ہوئی ہے. آیت ابتداء ہجرت میں نازل ہوئی. سمجھ میں آئی نا؟ تو دونوں کتابوں سے, فریقین کے کتابوں سے ہم نے ثابت کیا بھائی کہ آیہ ہفت اعمال کا سن 9 ہجری سے پہلے بھی نزول ہوا تھا. لذا یہ کہنا کہ ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا جی, یہ ایک غیر مقبول عذر ہے جی. اب بولیں آپ جو کہنا آخر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر, اگر ان آیات کا نزول پہلے ہو چکا تھا تو دوبارہ نزول کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان آیات اللہ نے دوبارہ نازل کیا نا, آپ اللہ سے بہتر نہیں جانتے نا, کفر کا فتویٰ اللہ سے بہتر آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے جب دوبارہ نازل کیا نا, اسی لیے نازل کیا کہ تم پھر ابو بکر عمر کا کبھی احترام نہیں کرنا. پتہ ہونا چاہیے کہ مرتد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھول گئے تھے آیات کو, مجھے یہ بتائیں کیوں بھول نبی گئے؟ اکرم پہلے ان آیات کو بھول گئے تھے؟ وہ خود فتویٰ لگا سکتے تھے پر انہوں نے نہیں لگایا. وہ دیکھیں اگر آیا بار دیکھیں تکرار نزول اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. تکرار نزول اس لیے اہمیت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کتاب البرہان فی علوم القرآن للزرکشی صفحہ نمبر 29 میں فیما نزل مکررن, جو آیات مکرر نازل ہوئی ہیں یہ اس لیے نازل نہیں ہوتی کہ پیغمبر بھول جاتے ہیں. دیکھیں ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت, ان کی قرآن پاک کے متعلق اپنے شکوک رد کرنے لگے کہ پیغمبر کی نبوت ہی کو رد کرو کہ پیغمبر کو قرآن نہیں آتا تھا. یہ اب دیکھو ابو بکر عمر کو بچانے تھے کہاں پہنچ گئے. وَقَدْ يُنَزَّلُ الشَّيْءُ مَرَّتَيْن تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ وَتَذْكِيرًا بِهِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبِهِ. اور بعض چیزیں دو دفعہ نازل ہوتی ہیں, 2 دفعہ سے زیادہ نازل ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ بہت اہم بات ہوتی ہے, یا اس کا سبب دوبارہ واقع ہوتا ہے, او سبب خوف نسیانی, یا لوگ بھول جاتے ہیں نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہے. بھلے یہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں آتا تھا ان کو, اللہ تعالیٰ بار بار نازل کرتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا نہیں ہے قرآن. جس کو نبی بھائی اگر پیغمبر کو قرآن نہیں آتا تھا ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے بھائی نبی کی نبوت پہ چڑھائی شروع کر دی آپ نے. آپ غلط الفاظ کہہ رہے ہیں. آپ نے خود بولا ہے کہ پیغمبر بھول گئے تھے بھائی قرآن کو, تو اللہ نے غلطی کی نا, دوبارہ نازل کیا. یا تو اللہ نے غلطی کی دوبارہ نازل کیا, اللہ کو معافی مانگنا چاہیے. ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے کیوں نازل کیا؟ کیونکہ آپ کے جو عواطف ہیں مجروح ہو رہے ہیں, یا یہ تو کہ اللہ نے صحیح کیا نازل کیا دوبارہ. آپ اللہ کی تصدیق کریں, کہتے ہیں کہ جس کے اعمال ہفت ہو چکے ہیں بس ختم. اب بولو. جی سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں ختم ہے نا بات آپ کی؟ جی نہیں سر, نہیں کیا بات ختم نہیں آپ کی؟ تعصب نہیں سر, نہ قرآن کی تصدیق, نہیں مجھے یہ بات آپ کی نہ حدیث کی تصدیق. ابو بکر عمر اللہ سے بھی بڑا, ابو بکر عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا, قرآن سے بھی بڑا. یہ کیا بھائی کیسا چیز ہے کہ اس کے اعمال کبھی حق نہیں ہوتے, جو مرضی کریں. مجھے یہ بات آپ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آیات کی دوبارہ ضرورت کیوں پڑی ہے جبکہ آیات پہلے موجود تھیں, سب کے سامنے تھی. چاہے آپ نے تعظیم الشان ہے بھائی, آپ کی کتاب ہے, آپ کی کتاب ہے, معاف کیجیے گا, کیوں اللہ نے دوبارہ نازل کیا؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے غلطی کیا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں اللہ نے غلطی کی؟ ایک بات زبان زد عام تھی آپ کے بقول, اس کی دوبارہ ضرورت کیوں پڑی؟ وہ تو سمپل رسول اللہ کہہ سکتے تھے, رسول اللہ کہہ سکتے تھے تم لوگ سارے اسلام سے خارج ہو. آیات دوبارہ یعنی غلط ہو گئی, دوبارہ اللہ نے نازل کی. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے جو دوبارہ آیات نازل کی غلطی کی ہے, اللہ نے, جبرائیل نے غلطی کی ہے, کیا ہوا؟ سر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے آ چکی تھی تو ان کی بنیاد پہ فتویٰ لگ سکتا تھا. ہاں تو بہت عرض کیا نا, تو آپ سن نہیں رہے. میں نے ابھی آپ کی کتاب دکھائی کہ بعض چیزیں اہمیت کی وجہ سے یا ان کا سبب دوبارہ واقع ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نازل کر دیتا ہے نا. یہ میں نے زرکشی کی دکھا دی کہ ایک چیز, ایک آیت ایسا ہوتا ہے کہ 2 دفعہ نازل ہوتا ہے, تعظیما لشان ہے, اس لیے کہ وہ بڑا اہم ہوتا ہے. وَتَذْكِيرًا بِهِ عِنْدَ حُدُودِ سَبَبِهِ خَوْفًا نِسْيَانِ, کیونکہ اس کا سبب دوبارہ واقع ہوتا ہے, تو
تاکہ یہ یاد دہانی ہو, اللہ تعالیٰ تو اس کو دوبارہ نازل کر لیتا. ٹھیک ہے نا. اوکے بھائی, اب چلے جاؤ. اب ختم ہے, اب ختم ہے بھائی, آپ کے پاس کوئی عذر نہیں بچا نا. شروع ہوگی, میں پھر آؤں گا. اپنے عالم کو لے کے آؤ بھائی. ہم نے سورہ حجرات پہ آپ کے کبار علماء سے بات کی ہے, الحمدللہ رب العالمین. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ سے میں کیا بات کروں. آپ کے علماء سے جب بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, کہتے ہیں پتہ نہیں تھا جی, نبی کی عزت کرنی ہوتی. اب جو ہے وہ بے عزتی نہیں کریں گے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم.